آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ افسانہ 1965 میں شائع ہوا۔ بیدی کا یہ افسانہ اردو ادب کا شاہکار افسانہ ہے۔ بیدی نے اس افسانے میں یہ بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے سے انسان خوشی اور غم کو کس طرح محسوس کرتا ہے۔ اس افسانے میں بیدی نے ایک ہندوستانی نوجوان کی کہانی بیان کی ہے۔ اس میں مدن ہیرو ہے۔ مدن اور اس کے دو بھائی کندن اور پاشی اور ایک چھوٹی بہن دلاری اور مدن کی بیوی اندو سے بہت پیار کرتے ہیں اور اندو بھی ان بچوں کو بہت چاہتی ہے۔ مدن نے اندو سے شادی میں کوئی چیز نہیں مانگی۔ اندو کے آنے سے مدن کے باپ دھنی رام بھی بہت خوش ہیں۔ مدن اور مدن کی بیوی اندو اس افسانے کے مرکزی کردار ہیں۔ مدن کے دو بھائی کندن اور پاشی اور چھوٹی بہن دلاری اور باپ دھنی رام بھی اس افسانے کے اہم کردار ہیں۔ شادی کی رات بھی کیا عجیب رات ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، مگر اندو اور مدن کی سہاگ رات میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مدن نے اس رات اپنی درد بھری داستان اندو کو سنانا شروع کر دی۔ وہ اندو کو بتاتا ہے کہ بچپن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی۔ مدن کی باتیں سن کر اندو کا بھی دل بھر آیا اور اس نے اپنے شوہر مدن کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے ایک چیز دینے کا وعدہ کرو۔ اس پر مدن خاموش ہو گیا۔ پھر اندو نے دہرایا کہ تم مجھے ایک چیز دینے کا وعدہ کرو۔ جب مدن نے وعدہ کر لیا تو اندو نے مدن سے کہا اپنے دکھ مجھے دے۔ مدن کی آمدنی کوئی خاص نہیں تھی۔ مدن کا باپ دھنی رام ریلوے میں نوکر تھا جس سے گھر کا سارا خرچ چلتا تھا۔ مدن نے اپنی بیوی اندو کی ان تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیا جو ایک نئی دلہن کے اندر ہوتی ہیں۔ اندو نے اپنے گھر کا سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ گھر میں برتن صاف کرنا، کھانا پکانا اور آنے جانے والے کی مہمان نوازی کرنا اس نے اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس پر دیور اور نند کے غصے بھی برداشت کرنا اس کے لیے سب سے بڑی چنوتی تھی۔ اندو کی چھوٹی نند دلاری جوان ہو جاتی ہے۔ اندو اس کی شادی کے لیے پیسے جوڑ کر جہیز تیار کرتی ہے۔ مدن کا بھائی پاشی کی پڑھائی کے لیے مصروف رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ پڑھ کر کسی لائق بنے گا تو ہمارے گھر کی عزت بنے گی۔ اندو ایک گھریلو عورت ہے اور اس کا شوہر مدن ایک عام آدمی ہے۔ ان کو اپنے والد سے جیسی تربیت ملی تھی اس کے مطابق اس نے اپنا سب کچھ شوہر اور اس کے بھائی بہنوں اور بوڑھے باپ پر نچھاور کر دیا۔ ان کے سکھ میں ہی اپنا سکھ سمجھتی تھی، لیکن مدن کو ایک خلش تھی کہ اندو اس کی نہیں ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ضرور ہے اور اس کے گھر والوں کی خدمت گزار بھی تھی اور اس کے دکھوں کی ساتھی بھی تھی، مگر وہ مکمل طور پر مدن کی نہیں تھی۔ مدن کے باپ کا دلی سے سہارنپور تبادلہ ہو گیا۔ سسر کے اکیلا پن دور کرنے کے لیے اندو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کر سہارنپور چلی جاتی تو سسر بہت خوش ہوتے، لیکن مدن کا دل اندو کے بغیر دلی میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سہارنپور سے اندو کو واپس بلوا لیا۔ اندو مدن کو سمجھاتی ہے کہ زندگی صرف میاں بیوی کے رومانس سے نہیں چلتی، بلکہ پورے گھر کا خیال رکھنا اور مہمان نوازی کرنا، یہی شادی کا اصل مقصد ہے۔ اب اندو نے نند دلاری اور دیور پاشی کی شادی کر لی۔ گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے اور نئی دلہن نے گھر میں کچھ جھگڑے پیدا کرا دیے، لیکن
اندو نے بڑے صبر سے یہاں بھی کام لیا اور گھر کو تتر بتر ہونے سے بچا لیا۔ اب مدن کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو مدن اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اندو کے چہرے پر کوئی بل تک نہیں آیا، لیکن اندو اندر ہی اندر بہت کمزور ہونے لگی۔ اب مدن کے دل میں اندو اور اپنے بچوں کی محبت جاگی۔ مدن نے اندو سے اپنی ساری کمیوں کا اعتراف کیا اور اندو سے آ کر لپٹ گیا اور کہا مجھے معاف کر دو۔ آخر جیت صبر کی ہوتی ہے۔ گھر میں ساری خوشیاں لوٹ آئیں۔ اب مدن کا کاروبار بھی خوب چلنے لگا۔ مدن نے اندو سے کہا تم نے ہمارے گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنا سارا سکھ ہمارے لیے برباد کر دیا۔ اس پر اندو نے اپنے شوہر مدن سے کہا کہ شادی کی پہلی رات تم کو یاد ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے دکھ مجھے دے دو، کاش تم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مدن شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اپنے دکھ مجھے دے دو کا مختصر خلاصہ۔ آپ کو یہ خلاصہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب مجھے یعنی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔